اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 6 میں ایک کردار کا ذکر کیا ہے اور ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ جو بندہ اس کردار کا حامل ہوگا وہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی رسوا کیا جائے گا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات نے، جن لوگوں نے اس دین کو روکنے کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، وہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ہم نے ذلت اور رسوائی کھڑی کر دی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے موقع پر، آخرت کے وقت، یوم آخرت میں، یہ جو آج دنیا میں اپنی بڑائی کا اور اپنا سکہ چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی لوگ کل قیامت کے دن بہت بڑے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ اور یہی رسوائی جو انسان کو دنیا میں ملے، رسوائی بھی کس طرح کی رسوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ہلکی سی مثال ہے اس بات کی کہ اللہ بندے کو کس طرح سے رسوا کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خامیاں تلاش نہ کرو، ان کی ٹوہ میں نہ لگو، ان کی جاسوسی نہ کرو۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کام کرنے کی کوشش کی تو عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بندہ جو دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، اگر یہ اپنی ماں کی گود میں بھی گھس کر بیٹھے، اس کے گھر میں بھی گھس کر بیٹھے جہاں اس کی بڑی عزت ہے، اللہ اسے وہاں پر بھی ذلیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت اس کو وہاں پر بھی رسوا کر سکتا ہے۔ اس لیے بندہ اس کردار سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ خرید و فروخت سارے ہی کرتے ہیں، کوئی خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، کوئی مال تجارت خریدتے ہیں، لیکن بہترین تجارت وہ ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں کر لے کہ اللہ میں سب کچھ قربان کروں گا، تو نے مجھے جنت عطا کرنی ہے۔ لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے خریدار بن جاتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کو تیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دہکتے ہوئے الاؤ روشن کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کے اندر بھسم ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ سب سے بڑی ناکامی ان کے اپنے قدموں کے اندر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار سے بچاتے ہوئے امت کو اس بات پر مطلع کیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ اس گانے باجے کے پیچھے لگ پڑے یا اللہ رب العزت کی رضا سے آپ نے اپنا منہ موڑ لیا اور اس بات کو ہی نہ سمجھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ نے جائز اور ناجائز کے فرق کو نہ سمجھا، آپ نے ہر چیز کو برابری کی بنیاد پر رکھ لیا، آپ نے صرف حیوانوں کی طرح اپنے پیٹ کو بھرنے کی لالچ اپنے دل میں بٹھا لی، تو یاد رکھیے آپ خود بھی گمراہی پر چل رہے ہیں اور آپ کے بیوی بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے احباب، حتیٰ کہ آپ کی سواری بھی، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ گمراہ ہوتی جا رہی ہیں اور کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود تو جہنم سے بچنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے محفوظ کرو، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی لوگ اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی سے دور کر دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان شہوات کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر انسان کا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے شہوات بڑی ہیں، میرے اندر خواہشات کی پیروی بڑی ہے، میں خواہشات بڑی پوری کرتا ہوں، میرے دل میں جو بھی بات آتی ہے میں وہ خواہش پوری کر دیتا ہوں اپنی، تو اس بندے کو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے اور اپنے رب کے تعلق پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہوں تو پھر یہ خواہشات آئیں گی ہی نہیں، اور اگر یہ تعلق کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں خواہشات کی وادی کے اندر چلتا ہوا جا رہا ہوں،
دلیل اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جس بندے نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق نماز جیسے عظیم عمل کو چھوڑ دیا اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا، فسوف یلقون غیا، تو عن قریب یہ بڑی بغاوت کے اندر پڑے گا اور اللہ رب العزت اس کو پھر جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جنت کا خریدار بنے اور جہنم سے بھاگے، جہنم سے فرار اختیار کیجیے۔ انسان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے، یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے پیچھے بھاگتی چلی آتی ہے، اور اگر انسان اس کو اپنے آگے کر کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملتا، بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرے گا اس کا پھل اس کو مل جائے گا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور انسان کا دل جو چاہتا ہے انسان کر گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول مزید تشریح فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جو کوئی بندہ کسی دنیا کے مال کے لیے نکلا، یصیبها، اسے دنیا بھی مل جائے گی، اور اگر وہ کسی عورت کے پیچھے نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جو بوگے وہی کاٹنا پڑے گا، وہی تمہیں لینا پڑے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کے خریدار بنتے ہیں، جو جہنم کو خرید لیتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے جہنم کے سودے کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، میری زبان سے نکلنے والی گالیاں، میرا کیا ہوا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ میرا رب بھولنے والا نہیں، میرا رب ہر چیز کو میرے سامنے کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج کے دن تو اپنے نفس کا حساب خود کر سکتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تشریح کیا بیان کی ہے کہ انسان جب قبر میں ہے اور سور پھونکا جائے گا تو انسان کا نامہ اعمال، وہ ساری زندگی کا بڑا رجسٹر، وہ توق بنا کر انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور انسان کو لایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس۔ جب وہ عدالت میں کھڑا کیا جائے گا تو شرمندگی سے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا اور نظر اس کی اپنے نامہ اعمال پر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اس وقت کہ جس وقت آپ کا رب میزان کھڑا کر دے گا اور کتاب حاضر کر دی جائے گی اور ان مشفقین کا، مجرمین کا حساب شروع کیا جائے گا، ان لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنی کتاب کے اوپر پڑھیں گی، اور یہ اپنی کتاب کو دیکھ کر، اپنی کتاب زندگی کو دیکھ کر یہ پکار اٹھیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کے اندر میری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا، ہر اعلانیہ اور خفیہ عمل اس کے اندر درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں کسی ایک عمل کی کمی بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر آواز آئے گی کہ اگر تجھے یہ اپنا نامہ اعمال نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم تیری جنت جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے، لیکن تو پہلے اپنا حساب کر کے خود فیصلہ کر کہ تو جنت میں جانے کے لائق بھی ہے یا نہیں، تو جنت میں جانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے یا کیا ہے، تجھے پتہ تو لگے۔ لیکن جب انسان یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا تو پھر بھاگے گا، چیخے گا اور چلائے گا، اے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، اے اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ انسان اس طرح سے دغا بازی کرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا یہ بات الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان سلب کر لی جائے گی، اور پھر انسان کے اوپر اللہ رب العزت یہ بات مسلط کر دیں گے کہ اس کے اعضاء بول بول کر گواہی دیں گے، اور جب اس کی زبان کھولی جائے گی پھر انسان یہ کہے گا میں تو تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر حکم دیں گے خذوہ فغلوہ،
اس کو پکڑو اور اوندا منہ کر کے اس کو جہنم کے اندر گراؤ، اس کی حالت اس طرح کی کر دو۔ کیوں ہے اللہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا انہو لا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس کے اندر تکبر بڑا زیادہ تھا۔ کس وجہ سے؟ اس کے حالات اس طرح کے خراب ہو گئے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہ، اس نے اپنے آپ کو جہنم کا متلاشی بنا دیا۔ یہ جو دن رات جہنم کا خریدار بنا ہوا تھا، یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا تھا۔ یہ ذرا طریقہ کار درست نہیں ہے، بعد میں آ جائیے گا۔ اس لحاظ سے اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر یہ بات بھی چلیں، بات اب ادھر چلی ہے تو یہ گزارش میری سمجھ لیں کہ بسا اوقات اکثر ساتھی سو بھی رہے ہوتے ہیں تو مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو جگاتے کیوں نہیں؟ تو ایک ردھم جو چل رہا ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو سارا اثر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خود ہی جاگتے رہیں، یہ فائدے والی چیز ہے، اس کو ہم نے خود ہی لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کے لیے ہر مرتبہ ہر ساتھی کو ہی جگائیں، اس کے لیے ہمیں خود ہی جاگ کر بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اور اگر کسی کی کوئی کال آ جائے یا کوئی ملنے آ جائے تو وہ اٹھ کر ادھر چلے جایا کریں، پھر ساتھ میں بڑی مشکل ہوتی ہے بولنے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے تو انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اور یہ رسوائی کس طرح سے بنتی ہے؟ انسان کی کچھ عادات، اسی کردار کے حوالے سے اللہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں ذکر کرتے ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہماری آیات جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں، جب اس کے کانوں میں ہماری آواز پڑتی ہے، واللہ مستکبرا، تکبر سے منہ پھیرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مڑتا ایسے ہے، پیچھے ایسے ہٹتا ہے گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کان نہیں دھرتا گویا اللہ کی بات کی اس کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ کیا اس سے ان لوگوں کا رد نہیں ہوتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو ہمیں توفیق ملے ہم نماز ادا کریں؟ بھائی تیرے کانوں میں اللہ نے اذان کی آواز نہیں ڈلوائی؟ کیا تجھے قرآن سنائی نہیں دیا؟ کیا تجھے مسجد کے اندر جاتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے؟ تجھے ٹوٹیاں نظر نہیں آتی جس سے لوگ وضو کر رہے ہیں؟ تیرا لباس بھی صاف، تیرا جسم بھی صاف، تو سارے کا سارا صاف۔ اصل میں کوئی چیز گندی ہے تو وہ تیرا اپنا من گندا ہے، جو تو رب کے در پہ آنا نہیں چاہ رہا، تو خود نہیں آنا چاہ رہا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہماری آیات اس کے اوپر پڑھتے چلے جاؤ، واللہ مستکبرن، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور پورا معاشرہ اس ڈگر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی دعا کریں کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، دعا کریں نظر لگی ہوئی ہے، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ واللہ مستکبرن، بندہ پہلے تکبر نہ کرے۔ یہ تکبر ہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے بلاوے پر لبیک نہ کہے، کامیابی تلاش کرتا پھرتا ہے لیکن حی علی الفلاح کے جواب میں مسجد میں نہیں آتا۔ یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اگر نہیں دیکھتا تو واللہ مستکبرن، اس لفظ کو نہیں سمجھتا اور بھاگتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے جی میرے اوپر جو ہے مصیبتیں بڑی آ رہی ہیں۔ یہی تکبر ہے کہ انسان کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہو، انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کانوں کے اندر اپنی آواز ڈلوا دے، اس کو نماز کا پتہ لگ جائے، اس کو دین کی بات کا پتہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہ کریں تو واللہ مستکبرن۔ یہ واللہ مستکبرن آئے گا کہ بندہ منہ پھیر کر، یعنی اللہ کی بات کو پسند نہیں کرتا، گویا وہ اللہ سے بڑا ہے یہ سمجھتا ہے۔ واللہ مستکبرن، وہ منہ پھیرتے ہوئے چلا جاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو آپ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کا کہتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، تو اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ ویسے ہی شلوار نیچے رکھ لے، تکبر کی نیت سے نہ لٹکائے، ویسے ہی وہ کپڑا نیچے کر لے اپنے ٹخنے سے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو تکبر ہے، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہی تو تکبر ہے۔ اب ایک بندہ کہے نہیں نہیں میں نماز کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، میں نماز کو مانتا ہوں، بس آپ دعا کیا کریں، میرا بھائی یہی تکبر ہے کہ تو نماز کے لیے آتا نہیں ہے، تجھے اللہ رب العزت کی بات پسند نہیں ہے، تو مسجد کے اندر اس لیے نہیں آتا کہ تیرے مسلک کی مسجد نہیں، تو جو ہے وہاں پر آمین اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہتا، تو بھائی نہ کہہ، تو کسی اور مسجد میں جا کر نماز تو ادا کر، نماز کو کیوں چھوڑتا ہے؟ واللہ مستکبرن، یہی تیرا تکبر ہے کہ تو اللہ کے بلاوے پہ لبیک نہیں کہتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔
گویا کہ اللہ کی بات کی کوئی وقت ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کانوں کے اوپر یہ اذان، یہ باتیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بوجھ بن گیا ہے. لوگوں کو آپ قرآن سنائیں، لوگ اکتا جاتے ہیں. آپ ان کو گانے سنائیں، وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، ایک اور ہو جائے. جیسے بس کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ دیکھیں، وہ ساری راستے کے اندر کہتے ہیں گانے لگے رہنے چاہیے، ڈرائیور کو نیند آ جاتی. قرآن سننا ہے جی ہمیں نیند آ جاتی. اگر ہم نے قرآن سنا تو نیند آئے گی، گانے سنے تو ہم جاگتے رہیں گے. گانے کے بغیر رہتے ہی کوئی نہیں ہے. اور کوئی بھی بات اللہ کے دین کی کرو، چلیں جی بس کریں، بہت ہو گئی، بہت ہو گیا، چھوڑیں پرے، پھر کیا ہو گیا، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، ایسے بندے کو عذاب جو علیم ہے، جو دردوں والا عذاب ہے، اس کی خوشخبری دو. اور دردوں والا عذاب کیا ہے؟ یہ علم سے نکلا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑے علام ہیں. علمناک واقعہ پیش آیا، علم الف لام اور میم سے، علیم نکلا ہے، بہت زیادہ درد والا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر، ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندہ رہ سکو گے نہ وہاں پر مر سکو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر جہنمی جس کو کل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ اس کو اتنا بڑا اس کا جسم کر دیں گے، اس کی کھال کی موٹائی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک بندہ 3 دن تک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر چلتا رہے تو تب جا کر بھی اس کی کھال کی موٹائی ختم نہیں ہوگی. احد پہاڑ کے برابر اس کی ایک داڑھ ہوگی. یہ دونوں روایات صحیح مسلم کے اندر آتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اور سورۃ النساء میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے اور ان کی جلدیں، یہ کھالیں ان کی گل سڑ جائیں گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ان کی یہ ساری جلدیں گل سڑ جائیں گی ہم ان کو نئی جلد عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب کا مزہ آئے، تاکہ ان کو پتہ لگے. اور سورہ دخان اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، جب یہ بھوک سے چلائیں گے، چیخیں گے اور پکاریں گے کہ ہمیں کچھ کھلایا جائے، اللہ ان کو تھوہر کا درخت، جو آج بھی آپ دیکھیں تو لمبے لمبے کانٹوں والا ہے، اور جہنم کا درخت کیسا ہوگا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ان شجرۃ الزقوم، وہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ کو کاٹ کر کے رکھ دینے والا اور انسان کو تباہ کر دینے والا، کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح، خذوہ کالمہل یغلی فی البطون، اللہ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس بدبخت کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جاؤ. ثم صبوا فوق رأسی، یہ جو سر جھکتا نہیں تھا، اس سر کے اوپر یہ گرم گرم پانی انڈیلو، من عذاب الحمیم، جب یہ عذاب اس کے اوپر ڈالا جائے گا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سر تیرا جھکتا نہیں تھا، اسی سر کے اوپر گرم پانی ہم نے ڈال کر اسے کہنا ہے عذاب کا مزہ چکھ، تو دنیا میں بڑی عزتوں والا تھا، تو دنیا میں بڑا عزت کا متوالا تھا، عذاب کا مزہ تو چکھ کے دیکھ. یہ ہے عذاب علیم، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک کام کر لیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جس میں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کو سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں ویسا خیال پیدا نہیں ہوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک چھڑی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اور جنت کی خوبی ہے، یہ جہنم کے اندر خوبی نہیں ہے، جنت کی خوبی ہے کہ جنت کے اندر جو ایک مرتبہ داخل کر دیا گیا وہ نکالا نہیں جائے گا. لیکن جہنم کے اندر جو داخل کیا جائے گا اللہ کی رحمت سے وہ نکال بھی لیا جائے گا. لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ بندہ جہنم کا منہ ہی نہ دیکھے، بندہ جہنم سے ویسے ہی بچ کر جنت کے اندر آ جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے کے اندر کوئی دھوکہ نہیں. لیکن یاد رکھنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور بڑا حکمت والا بھی ہے، کیونکہ اس کی آیات